پچھلے ایپیسوڈ میں محمود غزنوی نے آنند پال کو معاف کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہندوؤں نے غزنی کی حکومت پر کبھی حملہ نہیں کیا۔ صرف 1 سال بعد محمود نے ملتان کے کرمتی حکمراں کے خلاف حملہ کیا اور ملتان کو براہ راست غزنی حکومت کا حصہ بنا دیا۔ یہاں محمد بن قاسم نے ایک مسجد بنوائی تھی جسے کرامتا نے بند کر دیا تھا۔ محمود نے اس مسجد کو دوبارہ کھول دیا۔ ملتان پر محمود کے قبضے کے نتیجے میں کرامتا کی سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ گئی۔ اسی زمانے میں محمود نے نارائن پر حملہ کیا۔ وہاں کے راجا نے خراج ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس معاہدے سے خراسان اور ہندوستان میں تجارت کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ سن 401 ہجری 1011 عیسوی میں محمود غزنوی نے مشرقی غور کے علاقے پر حملہ کیا، جہاں کے حکمران ابن سوری نے خراج کی ادائیگی بند کر کے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ محمود نے مشرقی غور کے بعد شمال مغربی غور کو بھی فتح کیا۔ اس طرح غور کے تقریباً پورے علاقے پر محمود کا قبضہ ہو گیا۔ اسی سال قزدار اب خزدار کے والی نے محمود کے خلاف بغاوت کی۔ قزدار تک پہنچنے کا راستہ بڑا دشوار گزار تھا، لیکن محمود نے 402 ہجری 1011 عیسوی میں قزدار پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ قزدار کے والی نے خراج دینے پر آمادگی ظاہر کی اور محمود نے کمال مہربانی سے اسے معاف کر دیا۔ 402 ہجری میں محمود نے دلی کے قریب تانیسر پر حملہ کیا، جہاں سوم جگ نام کا ایک مندر تھا۔ محمود غزنوی کو اطلاعات ملی تھی کہ یہ مندر سازشوں کا گڑھ ہے۔ محمود غزنوی نے یہ مندر تباہ کروا دیا۔ آنند پال کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے جے پال ثانی نے خراج دینے سے انکار کر دیا، تو محمود غزنوی نے اس کے علاقے کو ہستان نمک پر حملہ کیا اور نندنا کا قلعہ فتح کر لیا۔ فتح کی خبر سن کر کرب و جوار کے بہت سے راجاؤں نے محمود کی بالادستی قبول کر لی۔ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ محمود غزنوی نے یہاں مسجد تعمیر کروائی، نو مسلموں کو تعلیم دینے کے لیے معلم مقرر کیے۔ جے پال فرار ہو کر کشمیر چلا گیا تھا۔ بعد میں اس نے معافی مانگ لی اور محمود نے بار بار سرکشی اختیار کرنے والے اس خاندان کو ایک بار پھر معاف کر دیا۔ 406 ہجری میں محمود غزنوی نے کشمیر پر حملہ کیا، کیونکہ وہاں کے راجا نے محمود کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا تھا اور ہندو راجاؤں کو پناہ دی تھی۔ ابھی لوہ کوٹ کے قلعے کا محاصرہ جاری تھا کہ خوارزم کی بغاوت کی وجہ سے محمود کو لوٹنا پڑا۔ 407 ہجری 1017 عیسوی میں محمود نے خوارزم کے باغی حکمراں سے جنگ کی اور دارالحکومت جرجانیہ پر قبضہ کر لیا۔ مترا اور مہابن کے راجاؤں کے ساتھ کنوج کے راجا نے بھی محمود کے خلاف آنند پال کی مدد کی تھی، تو محمود غزنوی نے فیصلہ کیا کہ آئے دن سازشوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان چھوٹے چھوٹے راجاؤں کو اطاعت گزار بنانا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے 409 ہجری 1019 عیسوی میں ایک بڑی فوج اکٹھی کی۔ سب سے پہلے انہوں نے کشمیر کے راجا کو اطاعت پر آمادہ کیا۔ کشمیر کا راجا سلطان کے غیر معمولی درگزر اور اچھے سلوک سے پہلے ہی متاثر تھا۔ راستے میں محمود غزنوی نے دریائے جمنا کے قریب سرسادہ کا قلعہ فتح کیا۔ اس کے بعد محمود نے برن بلند شہر کا رخ کیا۔ وہاں کا راجا ہردت مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے قلعہ مہابن کو قابو کیا اور مترا پر حملہ کر دیا۔ مترا لڑائی کے بغیر فتح ہو گیا۔ اب محمود غزنوی کنوج کی طرف بڑھے۔ وہاں کے راجا جے پال نے فرار ہو کر دریائے گنگا کے پار ایک قلعے میں پناہ لے لی۔ محمود غزنوی نے اس قلعے کو بھی فتح کر لیا۔ واپسی میں کئی دوسرے قلعے قابو کرتے ہوئے وہ غزنی پہنچ گئے۔ کنوج سے محمود غزنوی کی واپسی کے بعد کالنجر کے راجا نندا نے کنوج پر حملہ کر دیا اور اس نے جے پال کے بیٹے ترلوچن پال کو تخت پر بٹھا دیا۔ دونوں میں معاہدہ ہو گیا کہ وہ محمود سے لڑیں گے۔ محمود غزنوی کو اطلاع ملی تو وہ 410 ہجری 1019 عیسوی میں پھر کنوج کی طرف روانہ ہوئے۔ ترلوچن پال کو شکست دینے کے بعد وہ کالنجر کی سمت بڑھے۔ راجا نندا نے بڑی فوج اکٹھی کر رکھی تھی۔ محمود نے جب دشمن کی کثیر تعداد کو دیکھا تو اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر بڑے عاجز و انکسار سے دعا مانگی۔ لڑائی سے قبل محمود غزنوی ہمیشہ مسلح بچا کر دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ کی شان دے کے
کہ ایک چھوٹی سی جھڑپ کے بعد راجا نندا کے دل میں اتنی دہشت پیدا ہوئی کہ وہ رات ہی میں سارا مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ گیا۔ سن 411 ہجری 1020 عیسوی میں محمود غزنوی نے دریائے نور و تیرت کی وادیوں پر حملہ کیا۔ یہ علاقہ کافرستان کے نام سے آج کل پاکستان کا ایک حصہ ہے۔ وادی نور کے حاکم کو شکست ہوئی اور وادی تیرات کا حاکم اسلام لے آیا۔ محمود غزنوی نے یہاں اسلام کی تبلیغ کے انتظامات کیے اور غزنی واپس چلے گئے۔ 412 ہجری 1021 عیسوی میں محمود نے بار بار کی بغاوتوں کا خاتمہ کرنے کے غرض سے لاہور پر حملہ کیا اور پنجاب کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ راجا نندا اب بھی محمود غزنوی کے خلاف مسلسل شرارتیں کر رہا تھا۔ چنانچہ 413 ہجری 1022 عیسوی میں محمود غزنوی ایک بار پھر کالنجر روانہ ہوئے۔ راستے میں گوالیار کا شہر تھا جہاں کے راجا نے آنند پال کی مدد کی تھی۔ محمود غزنوی کے حملے سے گوالیار کا راجا خوفزدہ ہو گیا اور اس نے صلح کر لی۔ اب محمود غزنوی نے کالنجر کے مضبوط قلعے کا محاصرہ کر لیا اور رسد کے راستے بند کر دیے۔ آخر کار راجا نندا نے صلح کی درخواست کی، سالانہ خراج دینے کا یقین دلایا اور محمود غزنوی کی شان میں ہندی زبان میں قصیدہ لکھ کر پیش کیا۔ محمود غزنوی نے ایک بار پھر عالی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے راجا نندا کو معاف کر دیا۔ کالنجر کا راجا محمود غزنوی کی بلند سیرت سے اس درجہ متاثر ہوا کہ اس نے محمود کے انتقال کے بعد بھی سرکشی نہیں کی اور کالنجر کا قلعہ کئی سال تک غزنی کی حکومت کے زیر استعمال رہا۔ 2 سال بعد یعنی 415 ہجری 1025 عیسوی میں محمود کو گجرات اور گاٹیاواڑہ کی طرف توجہ دینی پڑی۔ اس زمانے میں یہاں اکثر عرب جہاز لوٹ لے جاتے تھے۔ کرامتا کے لوگ بھی اسی علاقے میں آ کر سرگرم ہو گئے تھے۔ گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی جا رہی تھی۔ سومنات میں مسلمان تاجروں کی ایک بستی تھی جہاں ایک بڑے متقی بزرگ محمد بن حسن عراقی مقیم تھے جو محمود شاہ سنگرولی کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان سے مسلمانوں کی حالات زار نہ دیکھی گئی۔ انہوں نے محمود غزنوی کو خط لکھا کہ آ کر مسلمانوں کو مصیبتوں سے نجات دلائے۔ محمود غزنوی ان تمام حالات کا گہری نظر سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ انہیں یہ بھی اطلاعات مل گئی تھی کہ سومنات کے مندر میں مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر سازشیں ہو رہی ہیں۔ سومنات کو سومنات بھی لکھا جاتا ہے لیکن غالباً سومنات ہی درست ہے۔ یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، سوم یعنی چاند اور نات یعنی دیوتا۔ سومنات پر حملے کی غرض سے محمود غزنوی نے راجپوتانہ کا راستہ اختیار کیا تاکہ گجرات کے راجا کو ان کی آمد کا پہلے سے علم نہ ہو سکے۔ 22 شعبان 416 ہجری 18 اکتوبر 1025 عیسوی کو محمود غزنی سے روانہ ہوئے۔ ملتان میں قیام کیا جس کے دوران صحرائی سفر کی تیاریاں کی۔ ہر سپاہی کو صرف پانی لے جانے کے لیے 2 اونٹ دیے، دیگر سامان کے لیے اونٹ الگ تھے۔ اس کے علاوہ ہنگامی ضرورت کے لیے مزید 20,000 اونٹوں پر پانی کا ذخیرہ جمع کیا۔ فوج میں 30,000 باقاعدہ سپاہی تھے۔ 2 شوال 416 ہجری 26 نومبر 1025 عیسوی کو محمود غزنوی کی فوج نے ملتان سے کوچ کیا اور راجستھان کے صحرا کو عبور کر کے لاروو پہنچے جو اس زمانے میں جیسلمیر کا دارالخلافہ تھا۔ لاروو کے قلعے کو فتح کر کے وہ انہلواڑہ پہنچے، دریائے سرسوتی کے کنارے شہر جو اب پٹن کہلاتا ہے۔ یہاں کا راجہ بھاگ گیا۔ محمود غزنوی یہاں سے مندیر کو فتح کرتے ہوئے ڈھیلواڑہ کے راستے 14 ذوالقعدہ 416 ہجری 2 جنوری 1026 عیسوی کو سومنات پہنچ گئے، جہاں کے مضبوط مندر میں پجاری مسلمانوں پر ہنس رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی موت انہیں یہاں کھینچ لائی اور سومنات کا دیوتا ان سب کو برباد کر دے گا۔ محمود غزنوی کی فوج نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مندر میں موجود ہندوؤں کی فوج بڑی بہادری سے لڑی۔ شام کے سائے دراز ہو گئے اور جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ دوسرے دن جمعے کا دن تھا۔ اسلامی فوج کی جانب سے زبردست تیروں کی بارش کے آگے ہندو سینہ جم نہ سکی اور قلعے کے فصیل سے ہٹ گئے۔ مسلمان سپاہی فصیل پر چڑھ گئے
ہندوؤں نے اپنی پوری قوت مجمع کر کے حملہ کیا اور مسلمانوں کو فصیل چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ تیسرے دن مسلمانوں نے پھر قلعہ کی فصیل پر قبضہ کر لیا اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ ہندو پجاریوں کی حالت دیدنی تھی، وہ بھاگ بھاگ کر مندر میں جاتے اور دیوتاؤں کے آگے گڑ گڑاتے، پھر لوٹ کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے لگتے۔ لیکن اب سومناتھ پر ہندو راجاؤں کے دن پورے ہو چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں قلعہ پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا اور ہندو سینا کے زخم خوردہ سپاہی قیدی بنائے جا رہے تھے۔ محمود غزنوی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان پر حملے دولت کے لالچ میں کیے۔ یہ الزام غلط ہیں جو اسلام مخالف قوتوں کے پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو محمود سومناتھ کے بڑے بت کو نہ توڑتے، کیونکہ بت نہ توڑنے کے عوض انہیں بڑی رقم کی پیشکش کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سومناتھ فتح کرنے کے بعد محمود غزنوی کمبایت اور بڑوج جیسے دولت مند شہروں کی طرف بھی نہیں گئے، حالانکہ وہ چاہتے تو وہاں پہنچ کر بھی بے تحاشا دولت اکٹھی کر سکتے تھے۔ محمود غزنوی نے تو سومناتھ میں رکنا تک گوارا نہیں کیا، وہ کچھ اور منصورہ کے راستے ملتان اور پھر واپس غزنی پہنچ گئے۔ سومناتھ کی فتح ایسا واقعہ تھا جس نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ والسلام۔